یہ دل انسان کا عجیب ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ بگڑتا ہے تو پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور جب وہ سنورتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، جان لو اس کا نام دل ہے۔ تو دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں پر محنت کریں اور اس کو سنواریں۔ آپ بتائیے، اگر آپ دودھ لینے کے لیے جائیں اور برتن کے اندر گندگی لگی ہو تو کیا دودھ دینے والا دودھ دے دے گا؟ وہ کہے گا میاں صاف برتن لاؤ تب میں اس میں دودھ ڈالوں گا۔ جب دودھ ڈالنے والا گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی انسان کے گندے دلوں میں اپنے نور کو ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ وہ بھی کہتے ہیں میرے بندو ذرا اس کو چمکاؤ، اس کو ذرا صاف کرو۔ اب اس دل کو صاف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ ذکر سے صاف ہوتا ہے۔ فکر کی گندگی فکر سے دور ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پہ داغ لگ جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو دھل جاتا ہے وہ داغ، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو اور داغ لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ داغ لگتے 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 وہ دل بالکل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں تو ہمیں ایسے ہی نظر آئے گا کہ اتنے گناہ کیے کہ اب یہ دل سیاہ ہو گیا۔ پھر یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب ایک طویل مدت غفلت کی گزر جائے نا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ زمین کا معاملہ بھی ایسی ہے، اگر کسی زمین پر کاشت نہ کی جائے لمبا عرصہ تو زمین سخت ہو کے بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ دل کی زمین بھی ایسی ہے، اس پر محنت نہ کی جائے تو یہ غفلت کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان پر ایک طویل مدت غفلت کی گزر گئی، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو غفلت کا لمبا عرصہ گزر جائے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر اتنا سخت ہوتا ہے کہ پتھر سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یہ پتھر بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پھر دلیل دی فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھروں میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے پتھر ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اے انسان جب تیرا دل پتھر ہوتا ہے یہ اللہ کے خوف سے نہیں کانپتا، یہ پتھروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اب ہم سوچیں، ہم اپنے سینوں میں دل لیے پھر رہے ہیں یا اپنے سینوں میں سل لیے پھر رہے ہیں؟ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس آیا، حضرت پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہمارے دل سو گئے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے پوچھا بھئی کیا کہہ رہے ہو ہمارے دل سو گئے؟ کہنے لگا حضرت آپ درس قرآن دیتے ہیں، ہمارے دلوں پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس کا۔ تو حضرت نے فرمایا اگر تمہاری یہ حالت ہے نا کہ درس قرآن سے دل پہ اثر نہیں ہوتا تو یہ نہ کہو دل سو گئے، بلکہ تم یوں کہو کہ دل مو گئے، مر گئے۔ اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ حضرت کیا دل مر بھی جاتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں، اگر کوئی بندہ سویا ہوا اسے جھنجھوڑا جائے وہ جاگ اٹھتا ہے، جو جھنجھوڑنے پہ نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ درس قرآن سنے بندہ اور پھر دل اثر قبول نہ کرے، یہ دل سویا ہوا نہیں، یہ دل مویا ہوا ہے۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو سنوار دے۔ اللہ نے قیامت کے دن دلوں کو دیکھنا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکلوں صورتوں کو اور نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم،
اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ہم اللہ کا ذکر اتنا کریں کہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، لبریز ہو جائے، ایسی زندگی ہو کہ اللہ دل میں آ جائے، اللہ دل میں سما جائے، بلکہ سچ عرض کروں کہ اللہ دل میں چھا جائے، ایسی زندگی ہو، پھر اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ ہاں، اس بندے نے میرے گھر کو صاف کیا اور اپنے دل کو نور سے بھر لیا۔ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں یا کمرے میں جاندار کی تصویر ہو تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اگر کسی گھر میں کمرے میں جاندار کی تصویر ہے، اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، تو جس دل میں کسی غیر کی تصویر ہوگی اس دل میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی پھر؟ اور آج دلوں میں تو پتہ نہیں کس کس کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ دل صنم خانہ بن گیا، بت خانہ بن گیا، سچ عرض کروں ہمارا دل گند خانہ بن گیا۔ تو اس دل کو صاف کیجئے اور محنت کیجئے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ کھانا کمانا، گھر بار، بیوی بچے، یہ ضروریات زندگی ہیں۔ مقصد زندگی انسان کا اپنے دل کو سنوارنا ہے، تاکہ سنوار کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو اور اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہو جائیں کہ ہاں میرے بندے تو اپنے دل میں میری محبت کو بھر کے لایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب ذرا طالب علم توجہ فرمائیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مومن کے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے، اس لیے کہ بیچنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو بندہ حاجت مند ہوتا ہے، مجبور ہو کے گھر بیچ دیا، گاڑی بیچ دی، پلاٹ بیچ دیا، یا پھر اس کو زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے۔ 50 لاکھ کا پلاٹ خریدا تھا، 2 کروڑ قیمت لگے، چلو جی بیچ دیتے ہیں۔ اور یہ دونوں صورتیں اللہ کے بارے میں ممکن ہی نہیں، نہ اللہ کو کوئی حاجت ہے، نہ اللہ کو کسی سے فائدے کی توقع ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیچنے کا لفظ ہی نہیں لگایا۔ اللہ کیوں بیچے بھائی؟ بات ہی اور طرح سے کی کہ میں نے جنت کے بدلے میں مومن کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اب بات تو سمجھ آ گئی کہ خریدنے کا لفظ کیوں کیا، لیکن طالب علم کے ذہن میں ایک اور اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی انسان کے پاس ذرا بھی پیسے ہو نا فالتو، تو سب سے پہلی چیز جو وہ خریدتا ہے نا وہ اپنا گھر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے گاڑی نہیں خریدتا یا کچھ اور نہیں خریدتا، گھر خریدتا ہے۔ جی کرائے سے جان چھوٹے، اپنا گھر ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خریدنا چاہتے تھے تو دل کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے مومن سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، تو دل کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ مفسرین نے اس کا بھی جواب لکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے کہا میرے بندے تیرا دل تو میرے لیے وقف ہو چکا، اور جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے نا اس کی بیع و شراء کی اجازت نہیں ہوتی، وہ تو وقف ہے۔ اب دل تو تمہارا تھا ہی میرے لیے وقف، اس کے بعد تمہارے پاس جان اور مال بچا تھا، میں نے اس کو بھی جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب یہ دل کیسے سنورے؟ اس دل کے اندر بہت دنیا بسی ہوئی ہے، مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، پتہ نہیں کسی دوست کی محبت، یہ محبت، کتنی محبتیں ہیں جو اس دل میں بسی ہوئی ہیں، ان کو نکالنا پڑے گا۔ جب یہ محبتیں دل سے نکل جائیں گی نا اور دل بالکل خالی ہو جائے گا تو یہ دل بالکل صاف ہو جائے گا۔
لیکن ان محبتوں کو کیسے نکالیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے. دل میں جتنی غیر کی محبتیں ہوتی ہیں نا، ما سوا کی محبتیں ہوتی ہیں، سب نکل جاتی ہیں. چنانچہ مفسرین نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے. حضرت اقبال تھانوی رحمۃ اللہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. ملکہ بلقیس کو جب سلیمان السلام کا پیغام پہنچا تو اس نے اپنے ایم این اے جو تھے ان سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے جواب دیا، فانظری ماذا تأمرین، ملکہ صاحبہ قدم بڑھائیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ پرانی رسم ہے، مگر وہ سمجھدار عورت تھی. اس نے کہا کہ دیکھو، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوہا، وہاں فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلہا اذلہ، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں نا ان کو ذلیل کر کے باہر نکال دیا کرتے ہیں. تو میں سلیمان السلام سے لڑائی نہیں کروں گی، میں خود جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کس حال میں ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس آیت کے ہیں ظاہری معنی، مگر اس میں ایک بہترین تمثیل بھی موجود ہے. وہ تمثیل کیا کہ اگر ملوک سے مراد اللہ کا نام لے لیا جائے، مالک الملک کا نام، اور قریہ سے مراد یہ دل کا قریہ، دل کی بستی لے لی جائے، تو پھر اس آیت کا مفہوم یہ بنے گا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام انسان کے دل کے اندر داخل ہوتا ہے، افسدوہا، انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلہا اذلہ، اور دنیا جو اندر معزز بنی ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے باہر نکال دیا کرتا ہے. تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے دل کے اندر سے ما سوا کی محبتیں نکل جاتی ہیں اور انسان کا دل اللہ کی محبت کے لیے خالی ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک شعر کہا، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ فرمایا، اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو 1,00,000 روپیہ اس شعر کے کہنے والے کو انعام کے طور پہ دے دیتا. یہ وہ زمانہ تھا جب استاد کی تنخواہ 2 روپے اور 3 روپے ہوتی تھی. آپ سوچئے جب 2 روپے اور 3 روپے مہینے کی تنخواہ ہو تو 1,00,000 روپے کی کیا قیمت ہوگی. تو حضرت نے فرمایا کہ میں ان کو 1,00,000 انعام دے دیتا. اور وہ شعر کیا تھا؟ بہت مختصر. انہوں نے کہا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ خلوت پیدا کر لے اپنے دل میں، پھر میں اس کے دل میں اپنا بسیرا کر لوں گا. ہم بیت اللہ کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ کا وہاں پر ورود ہوتا ہے، اس لیے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں. تو جب مومن اپنے دل کو سنوارتا ہے نا تو مومن کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات وارد ہوتی ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. اور یہ چیز کوئی عام سی نہیں ہے، معمولی سی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ کسی جگہ پر اللہ کی تجلی آئے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا.
بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے. دل کا کلیجہ سے مراد یہ دل کا ہی کارنامہ ہے. میں اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے یوں پڑھتا ہوں. بسا لینا کسی کو دل میں دل کا کارنامہ ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا. کوہتور کے اوپر اللہ کی تجلی پڑی تھی اور کوہتور کا وہ پہاڑ جل کر کوئلے کی مانند ہو گیا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز مسکین کو کوہتور پر جانے کی توفیق عطا فرمائی. ہم نے وہاں پر عجیب بات دیکھی. اتنی بڑی بڑی چٹانیں ہیں اور ان کو ایک انگلی پہ آپ یوں اٹھا سکتے ہیں. کوئلے کی طرح ہلکی جل کے ان کی یہ کیفیت ہو گئی تھی. اس لیے کہتے ہیں کہ کوہتور جل کے سرما بن گیا تھا. جبل دکا اس کا یہ حال تھا. تو کوہتور کیوں جل گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت ہی نہیں کر سکا. تو دیکھیں کوہتور اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، لیکن انسان کا دل اللہ کی تجلی کو برداشت کر لیتا ہے تو انسان کا دل پھر کتنا عظیم ہوا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ ایک دن میں 70 مرتبہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک دن میں اپنے بندے کے دل کو 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بندہ اس تجلی کو برداشت کر لیتا ہے. یہ انسان کو اللہ نے کمال دیا ہے اور کسی چیز میں یہ کمال نہیں ہے. اس لیے انسان کا دل جو ہے یہ عظیم ہے. فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں انسان کی عظمت کو دیکھ کے کہ یہ کیسا عظیم انسان ہے، اللہ کی تجلی کو برداشت کر جاتا ہے. اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے. اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر چکا ہے. اور جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے نا پھر اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں. آج تو ہم نمازیں پڑھتے پھرتے ہیں نا جیسے بیگار ہوتا ہے کہ جی حکم حاکم مرگ مفاجات، اللہ کا حکم ہے لہذا نماز پڑھنی ہے، ٹکرے مارتے پھرتے ہیں. جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے پھر بندہ اس کو بیگار نہیں سمجھتا بلکہ اس کو سبب لقائے یار سمجھتا ہے کہ میرے یار سے میری ملاقات ہو جاتی ہے. فجر پڑھتا ہے ظہر کا انتظار، ظہر پڑھتا ہے عصر کا انتظار، عصر پڑھتا ہے مغرب کا انتظار. اس کا دل انتظار کر رہا ہوتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ارحنی یا بلال، بلال اذان دے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے. تو نماز پڑھ کے مزہ آتا ہے، بندے کو لطف آتا ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر. بھائی وقت ہو گیا اشراق کا، پڑھ لو، ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا. اور ہم لپک کے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں کہ جی ہمیں بھی ثواب ملے گا. لیکن جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ ثواب کو نہیں دیکھتے، ان کو تو سواد مل رہا ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ سے پڑھتے ہیں. حضرت مجدور رحمۃ اللہ نے فرمایا بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں. کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے. جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ ان ثوابوں کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ تو اللہ کی محبت میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں. ان کو جنت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، دوزخ کی بھی پرواہ نہیں ہوتی.